السلام علیکم۔ بغداد کی ایک مشرق ریاست پر برمکی خاندان کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے شاندار محل بنوایا تھا۔ بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے در سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں ہاتھ نہیں لوٹتا۔ وہ غریبوں کا ہمدرد تھا۔ ایک دن محل کے دروازے پر ایک فقیر پہنچا۔ اس کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کئی روز سے بھوکا ہے۔ محل کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازے پر کئی پہرے دار کھڑے تھے۔ فقیر نے ان پہرے داروں سے کہا، مجھ پر رحم کرو، میں کئی روز سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اب تو میرے لیے ایک قدم آگے بڑھنا بھی دشوار ہو رہا ہے۔ پھر فقیر نے اس شاندار محل کے در و دیوار پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا، اس عظیم الشان محل کا مالک کون ہے؟ یقیناً وہ بہت دولتمند ہوگا۔ مجھے اس کا نام بتاؤ۔ پہرے دار نے فقیر کو غور سے دیکھا اور کہا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ بڑی حیرت کی بات ہے، تم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ برمکی بادشاہ کا محل ہے، بغداد کا سب سے ذہین، عقل مند اور دولتمند حکمران ہے۔ فقیر نے پہرے دار کی بات سن کر کہا، ہاں میں بادشاہ کے بارے میں سنا ہے، وہ تو غریبوں کا سچا ہمدرد ہے۔ پہرے دار صاحب، آپ مجھے چاندی کا ایک سکہ دے دیں تاکہ میں اپنے لیے روٹی خرید لوں، بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ پہرے دار نے فقیر سے کہا، اگر تم بھوکے ہو تو اندر محل میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ تمہیں کوئی نہیں روکے گا، میرا آقا بھی اندر ہی ہے، اس سے ملو اور مدد کی درخواست کرو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ یہ سن کر فقیر خوش ہو گیا اور پہرے دار کا شکریہ ادا کر کے محل کے اندر چلا گیا۔ محل کے اندر ایک شاندار اور خوبصورت تخت پر بادشاہ بیٹھا تھا۔ اس نے فقیر کو اندر آتے دیکھ لیا تھا۔ فقیر ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، شہزادہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، ڈرو نہیں، چلے آؤ، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ فقیر ادب سے آگے بڑھا اور بادشاہ کے سامنے جھک کر بولا، میرے آقا میں غریب آدمی ہوں، آپ سے مدد چاہتا ہوں، صبح سے بھوکا ہوں، اب تک کچھ نہیں ملا۔ بادشاہ اس کی بات غور سے سنی اور فوراً تالی بجاتے آواز لگائی، کوئی ہے، ایک برتن اور پانی کا لوٹا لاؤ، ہم اور ہمارا مہمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے۔ فقیر مڑ کر دیکھنے لگا کہ پانی کون لا رہا ہے، مگر کوئی بھی نہیں آیا، مگر بادشاہ اسے ظاہر کر رہا تھا جیسے پانی آ گیا اور ہاتھ دھو رہا ہے۔ نہ خادم نظر آ رہا تھا، نہ برتن اور نہ پانی۔ فقیر حیران تھا۔ پھر بادشاہ نے فقیر سے کہا، معزز مہمان، آپ بھی ہاتھ دھو لیں۔ فقیر سوچ رہا تھا کہ جب پانی ہی نہیں تو ہاتھ کیسے دھوؤں گا، مگر بادشاہ کے سامنے کیا بول سکتا تھا؟ مجبوراً اس سے بھی وہی کرنا پڑا جو بادشاہ نے کیا تھا، یعنی جھوٹ موٹ ہاتھ دھونے لگا۔ اب بادشاہ نے دوبارہ تالی بجائی اور دوسرا حکم دیا، کوئی ہے، جلدی ہمارے اور ہمارے مہمان کے لیے کھانا لاؤ، دیر نہ لگے۔ کوئی خادم آیا نہ کھانا، مگر بادشاہ یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے ان کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا ہے اور اس پر کھانا لگا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس طرح منہ چلانا شروع کر دیا جیسے وہ کھانا کھا رہا ہو۔ اس نے فقیر سے بھی کہا، آؤ دوست، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کھاؤ جس طرح ہم گھر میں کھاتے ہیں۔ تم نے کہا تھا تم صبح سے بھوکے ہو مگر کھا نہیں رہے ہو، کیوں؟ فقیر نے دل میں کہا، کاش یہاں کھانا کچھ ہوتا۔ پھر اس نے زور سے کہا، میرے آقا میں تو خوب کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ بھی تیزی سے منہ چلانے لگا، مگر منہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے اس کے مسوڑے دکھنے لگے۔ بادشاہ برابر فقیر سے اصرار کرتا رہا کہ تکلف نہ کریں۔ وہ کبھی فقیر سے کہتا، تم نے یہ نہیں کھایا، کبھی کہتا وہ نہیں کھایا، کبھی کہتا کہ میٹھا تو تم نے لیا ہی نہیں، کبھی کہتا کہ اس نرگسی کوفتے کی کیا بات ہے، کبھی کہتا کہ بریانی کا جواب نہیں۔ اس طرح وہ جھوٹ موٹ کی تعریف کر کے خیالی کھانا خود بھی کھاتا رہا اور فقیر کو بھی کھلاتا رہا۔ بیچ میں کئی بار بادشاہ نے فرضی اور خیالی خادم کو بلا کر اسے خصوصی طور پر فرضی اور خیالی کھانے منگوائے اور انہیں بڑے اصرار کے ساتھ فقیر کو کھلایا۔ فقیر غریب بھوک سے بے حال خیالی کھانوں سے پیٹ بھرتا رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے پیٹ میں سچ مچ چوہے دوڑ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے اپنے معزز مہمان کے لیے فرضی اور خیالی میوے اور پھل منگوا کر فقیر کو بھی کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اس نے اخروٹ، بادام، چلگوزے، آم، سیب سب کچھ فقیر کو کھلا دیا اور ایسی ڈکا لی جیسے اس کا پیٹ بھر گیا ہو۔ غریب نے اس کے اندازے سے ڈکا لینے کی کوشش کی مگر اس کی آواز بھی نہ نکلی۔ اس غریب کے پیٹ میں کیا گیا ہی تھا جو ڈکا رہا تھا۔ آخر جب فرضی کھانا کھاتے کھاتے فقیر کی جبڑے جواب دے گئے تو اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے بادشاہ سے کہا، حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے پیٹ میں مزید کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ فقیر کے الفاظ سن کر بادشاہ بہت زور سے ہنس پڑا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، بہت عرصے تم جیسے آدمی کی تلاش تھی۔ ایک اگر بادشاہ نے تخت سے اترا، اس نے فقیر کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی اور محبت سے کہا، تم ایک نیک دل اور شریف انسان ہو، میں ایسے ہی دوست کی تلاش میں تھا جس میں یہ سب خوبیاں ہو، تم میں صبر بھی اور برداشت بھی، تم آخر تک جس صبر اور سکون کے ساتھ میرا ساتھ دیا،
اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک بھوکے انسان میں صبر، ضبط اور برداشت کی کمی ہوتی ہے، مگر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ بھوکا انسان بھی صبر، ضبط اور برداشت کر سکتا ہے۔ آج سے ہم دونوں دوست ہیں، تم میرے ساتھ محل میں رہو گے اور اب میں تمہارے لیے شاندار دعوت کا انتظام کرواتا ہوں۔ اس کے بادشاہ نے تالی بجائی، فوراً بہت سے خادم وہاں آ گئے۔ بادشاہ انہیں حکم دیا، ہمارے معزز مہمان بلکہ ہمارے دوست کو لے جاؤ، انہیں غسل کرواؤ، بہترین لباس پہناؤ اور ان کے لیے خصوصی دعوت کا انتظام کرو۔ کچھ ہی دیر بعد فقیر شاہی لباس پہنے بادشاہ کیس کے وسیع دسترخوان پر بیٹھا تھا، اور اس بار ان کے سامنے بالکل اصلی کھانے تھے۔ دونوں دوست کھا بھی رہے تھے اور کہکے بھی لگا رہے تھے۔